چلیے آج بات کرتے ہیں پاکستان کی قومی ایئر لائن کی اس تاریخی نجکاری کی۔ لیکن یہ کوئی عام فروخت نہیں ہے، اسے ایک بہت پرعزم ریسکیو آپریشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ اس پوری کہانی میں جو سب سے دلچسپ موڑ آیا نا، وہ بالکل آخری لمحات میں آیا۔ ایک ایسا اتحاد بنا جس نے اس ڈیل کا نتیجہ ہی پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا، اور اسی ایک موڑ نے سب کو حیران کر دیا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان اہم کھلاڑیوں کی جن کی غیر متوقع پارٹنرشپ نے اس ڈیل کو فیصلہ کن بنا دیا۔ یہی اتحاد دراصل اس ساری کہانی کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اب دیکھیں، یہاں جو چیز واقعی کمال کی ہے وہ ہے یہ اسٹریٹجک چال۔ فوجی فرٹیلائزر کارپوریشن یعنی FFC، جو پہلے اس ریس میں شامل ہی نہیں تھی، اس نے بالکل آخری وقت میں عارف حبیب گروپ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ اس ایک قدم نے سب کو چونکا دیا اور گیم کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد اتنا طاقتور کیوں ثابت ہوا؟ دیکھیں، ایک طرف عارف حبیب گروپ کی فائنینشیل مارکیٹس میں زبردست مہارت تھی، اور دوسری طرف فوجی فاؤنڈیشن کا بڑے صنعتی اداروں کو چلانے اور انہیں منافع بخش بنانے کا ایک ٹھوس ٹریک ریکارڈ۔ PIA جیسے ادارے کو بالکل اسی طرح کے آپریشنل ڈسپلن اور گورننس کی ضرورت تھی۔ بس یہی وہ کمبینیشن تھا جس نے ان کی بولی کو سب سے مضبوط بنا دیا۔ اچھا، تو کھلاڑیوں کی بات تو ہو گئی، اب ذرا اس تاریخی ڈیل کے اندر جھانکتے ہیں، اس کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تاکہ اس کی پوری تصویر سامنے آ سکے۔ تو کنسورشیم نے PIA کے 75% شیئرز کے لیے بولی لگائی 135 ارب روپے کی۔ یہ رقم نہ صرف ایئر لائن کی اسٹریٹجک اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ ریسکیو مشن کتنے بڑے پیمانے پر شروع کیا جا رہا ہے۔ اور سنیں، یہ کوئی آسان جیت نہیں تھی، مقابلہ انتہائی سخت تھا۔ جیسا کہ یہ چارٹ صاف صاف دکھا رہا ہے، جیتنے والے کنسورشیم اور ان کے حریف لکی سیمنٹ کے درمیان صرف 1 ارب روپے کا فرق تھا۔ یہ واقعی ایک کانٹے کا مقابلہ تھا۔ اچھا، اس ڈیل میں 2 بہت ہی اہم وعدے ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ تمام ملازمین کی نوکریاں پہلے سال کے لیے پوری طرح محفوظ رہیں گی، جس سے ایک استحکام آئے گا۔ اور دوسرا، جو کہ بہت اہم ہے، حاصل ہونے والی رقم کا 92.5% حصہ واپس ایئر لائن کو بہتر بنانے میں ہی لگایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ڈیل کیا تھی یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ نئی ملکیت ایئر لائن کو دوبارہ اپنے پیروں پر کیسے کھڑا کرے گی؟ ان کا اصل منصوبہ کیا ہے؟ منصوبے کا آغاز ہی ایک بہت بڑی سرمایہ کاری سے ہو رہا ہے۔ پہلے اس سال میں 125 ارب روپے کی خطیر رقم ایئر لائن میں ڈالی جائے گی۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ ابتدائی ایندھن ہے جو جدید کاری کی مشین کو تیزی سے چلائے گا اور تبدیلی کا عمل فوراً شروع کر دے گا۔ تو یہ ہے وہ 4 نکاتی منصوبہ جس پر عمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلا قدم فوری سرمایہ کاری، پھر طیاروں کے بیڑے اور زمینی سہولیات کو جدید بنانا، اس کے بعد اہم بین الاقوامی روٹس کو بحال کرنا، اور آخر میں مارکیٹ میں PIA کی کھوئی ہوئی ساخت کو دوبارہ بنانا۔ اور یہ نمبرز شاندار طریقے سے بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلی کتنی بڑی ہوگی۔ اس وقت PIA کے پاس صرف 18 فعال طیارے ہیں، جبکہ منصوبہ یہ ہے کہ اس تعداد کو بڑھا کر 62 تک لے جایا جائے۔ یہ اس منصوبے کے اسکیل کو واقعی واضح کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈیل نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی معیشت اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ دیکھیں، اس ڈیل کو مستقبل کے لیے ایک ماڈل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں بڑے سرکاری اداروں کی اصلاحات پر سرمایہ کاروں کے نئے اعتماد کا ایک سگنل ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ نجکاری ملازمین کے تحفظ اور دوبارہ سرمایہ کاری کی ضمانتوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جہاں پرائیویٹ پیسہ اور ادارہ جاتی نظم و ضبط مل کر کام کرتے ہیں۔ اور یہی اس پورے تجزیے کا مرکزی خیال ہے۔ اسے صرف ایک کاروباری سودا نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اس کا مقصد ایک قومی ادارے کو بچانا اور اسے مکمل طور پر ٹرانسفارم کرنا ہے۔ آخرکار یہ ساری کاروباری حکمت عملی ایک بہت ہی طاقتور اور علامتی مقصد سے جڑی ہوئی ہے کہ قومی فخر کے اس ذریعے کو اس کی پرانی عظمت واپس دلائی جائے اور اسے دوبارہ پاکستان کے پر بنایا جائے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ تاریخی ڈیل پاکستان میں کاروباری اداروں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے؟ اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔